بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح صحیح مسلم کتاب الصلاۃ۔ رفع یدین کی تعداد میں مذاہب فقہا۔ تکبیر تحریمہ کی ذرا رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کرے، کیونکہ حضرت ابو حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت بیان کرتے فرمایا کہ آپ تکبیر تحریمہ میں اور رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم مروی ہے۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی شافعی لکھتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرنے کے استحباب پر تمام امت کا اجماع ہے، اور تکبیر تحریمہ کے ما سوا میں اختلاف ہے۔ امام شافعی، امام احمد اور جمہور فقہا صحابہ نے یہ کہا ہے کہ رکوع کے وقت رکوع کے بعد رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ امام مالک سے بھی ایک یہ روایت ہے، امام شافعی کے ایک قول یہ ہے کہ تشہد اول سے اٹھتے وقت رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ یہی قول صحیح ہے، کیونکہ اس سلسلے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور سنن ابو داؤد اور جامع ترمذی میں حضرت ابو حمید سعدی سے روایت ہے۔ ابو بکر بن منظر، ابو علی طبری اور بعض محدثین نے کہا کہ سجدہ میں رفع یدین کرنا بھی مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ فقہائے کوفہ اور امام مالک کا مشہور مذہب یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے ما سوا میں رفع یدین کرنا مستحب نہیں ہے، اور اس پر اجماع ہے کہ نماز کے کسی رکن میں بھی رفع یدین واجب نہیں ہے۔ البتہ داؤد ظاہری سے یہ حکایت ہے کہ تکبیر تحریمہ میں رفع یدین واجب ہے۔ علامہ داشتانی ابی مالکی لکھتے ہیں، علامہ مازری مالکی نے کہا ہے کہ رفع یدین کے محل میں اختلاف ہے، اور امام مالک سے زیادہ مشہور روایت یہ ہے کہ رفع یدین تکبیر تحریمہ کے ساتھ مختص ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں رفع یدین کرتے تھے اور پھر نہیں کرتے تھے۔ اور ایک مشہور روایت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رکوع سے پہلے رکوع کے بعد بھی رفع یدین ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مروی ہے۔ علامہ المرغینانی حنفی لکھتے ہیں صرف تکبیر اولیٰ میں رفع یدین کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے صرف 7 مواقع پر رفع یدین کیا جائے: تکبیر الافتتاح، تکبیر القنوت، تکبیر العیدین، اور 4 حج کے مواقع پر: تکبیر عرفات، تکبیر الجمرتین، تکبیر الصفا والمروہ، اور تکبیر الاستعلام۔ اور جن احادیث میں رکوع کے بعد رفع یدین مذکور ہے وہ ابتداء پر محمول ہے، اسی طرح حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ علامہ ابن حمام حنفی لکھتے ہیں امام ابن عینیان نے بیان کیا کہ امام اوزاعی اور امام ابو حنیفہ مکہ میں اکٹھے ہوئے۔ امام اوزاعی نے کہا کہ آپ رکوع کے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین نہیں کرتے، اس کا کیا سبب ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کیونکہ اس مسئلہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح حدیث منقول نہیں ہے۔ امام اوزاعی نے کہا کیسے نہیں ہے؟ زہری نے سالم سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح نماز کے وقت رکوع کے وقت رکوع سے اٹھتے وقت رفع یدین کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے حماد نے ابراہیم سے، انہوں نے علقمہ اور اسود سے، انہوں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف افتتاح نماز کے وقت رفع یدین کرتے تھے، پھر بالکل رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ امام اوزاعی نے کہا میں آپ کو از زہری، از سالم، از عبداللہ بن عمر حدیث بیان کرتا ہوں، اور آپ مجھے از حماد، از ابراہیم حدیث بیان کرتے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا حماد زہری سے زیادہ فقیہ ہیں، اور ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں، اور علقمہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے تفقہ میں کم نہیں ہے۔ ہر چند کے ان کو شرف صحابیت حاصل ہے، لیکن اسود کو زیادہ فضیلت حاصل ہے، اور حضرت عبداللہ بن مسعود وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں۔ امام ابو حنیفہ نے راوی کے تفقہ کو علو اسناد پر ترجیح دی، اور ہمارے نزدیک یہی مذہب صحیح ہے، اور امام طحاوی اور امام بیہقی نے سند صحیح کے ساتھ اسود سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب
پہلی تکبیر کے بعد رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اور شعبہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حاکم نے اس کا موارد اس حدیث سے کیا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما رکوع کے وقت رکوع کے بعد رفع یدین کرتے تھے، اور امام طحاوی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کرتے تھے اور اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور امام ترمذی نے جو روایت کیا ہے کہ حضرت علی رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد اور دو سجدے کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے، تو وہ حدیث اس حدیث سے منسوخ ہے، کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ سجدوں کے بعد رفع یدین منسوخ ہے۔ رفع یدین کے مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ بہت زیادہ ہیں، اور امام طحاوی وغیرہ نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے۔ رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد ترک رفع یدین اور رفع یدین کرنا دونوں امر احادیث اور آثار سے ثابت ہے، اور تعارض کے وقت ترجیح کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمارے نزدیک ترجیح ترک رفع یدین کو ہے، کیونکہ پہلے نماز میں گفتگو کرنا اور جن سے نماز کے علاوہ افعال کرنا مباح تھا، پھر ان کو منسوخ کر دیا گیا، اس لیے یہ مستبد نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین کو بھی منسوخ کر دیا گیا ہو الا قولی۔ اور نسخ پر دلیل یہ ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو رکوع کے وقت رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو کہا چھوڑو، یہ وہ کام ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کیا اور پھر ترک فرما دیا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا تو ہم نے رفع یدین کیا، اور آپ نے رفع یدین ترک کیا تو ہم نے رفع یدین کو ترک کر دیا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عشرہ مبشرہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کوئی شخص بھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتا تھا۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو رکوع کے وقت اور رکوع کے بعد رفع یدین کی روایت ہے وہ منسوخ ہے، کیونکہ مجاہد نے کہا میں نے 2 سال حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھی، اور میں نے ان کو پہلے تکبیر کے علاوہ کبھی رفع یدین کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو اس کی روایت ساقط ہو جاتی ہے۔ رکوع سے قبل اور رکوع کے بعد رفع یدین کے منسوخ ہونے میں فوقہ احناف کے دلیل۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا کیا وجہ ہے کہ میں تم کو سرکش گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع یدین کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ نماز سکون کے ساتھ پڑھے۔ اس حدیث کی بعض علماء نے یہ تعبیر کی ہے کہ بعض صحابہ نماز کے بعد ہاتھ سے اشارہ کر کے سلام کرتے تھے، اس حدیث میں اسے منع کیا گیا۔ یہ تعبیر صحیح نہیں ہے، بلکہ اس حدیث میں اس رفع یدین سے منع کیا گیا ہے جو نماز میں کیا جاتا ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں سکون کا حکم دیا ہے۔ عبداللہ بن قبطیہ کی روایت میں جو دائیں بائیں سلام پھیرتے اور ہاتھ اٹھا کر اشارہ کرنے سے منع کیا ہے وہ دوسرا واقعہ ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم و دیگر کتب حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع یدین کرتے، لیکن یہ روایت منسوخ ہے کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رفع یدین نہیں کرتے تھے، اور جب راوی کا عمل اس کی روایت کے خلاف ہو تو روایت اس کے نزدیک منسوخ قرار دی جاتی ہے۔ امام طحاوی روایت کرتے ہیں، مجاہد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے، وہ نماز کی صرف پہلی تکبیر رفع یدین کرتے تھے۔ نیز امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام حمیدی نے اپنی سند میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت رفع یدین کرتے تھے، رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ مسند حمیدی جلد 2 صفحہ 77، مطبوعہ مکتبہ سلفیہ مدینہ منورہ۔ مسند حمیدی کی یہ روایت اس بات پر واضح دلیل ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت جس میں رکوع سے پہلے رکوع کے بعد رفع یدین کا ذکر ہے، پہلے کا واقعہ اس حدیث سے منسوخ ہو چکا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔